الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، معلوم سے نامعلوم کو جاننا یا معلوم سے مجہول کو جاننے کے عقلی طور پر تین طریقے ہیں، یعنی عقل ہمیں نظر و فکر کے استدلال کے تین ایسے طریقے بتاتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس شے کا علم حاصل کر سکتے ہیں کہ جسے ہم پہلے نہیں جانتے، جس سے ہم پہلے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو ان تین طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے علت سے معلول کو جاننا۔ تو نظر و فکر اور استدلال کا عقلی جو پہلا طریقہ ہے وہ علت کے ذریعے معلول کا علم حاصل کرنا ہے، یعنی کہ کوز کے ذریعے ایفیکٹ کا علم حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سورج کا طلوع ہونا یہ دن کے موجود ہونے کی علت ہے۔ تو اب جب بھی سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا، تو سورج کے طلوع ہونے سے ہمیں دن کی موجودگی کا جو علم حاصل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں علت سے معلول کو جاننا، کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے مساوی سے مساوی کی معرفت حاصل کرنا، یعنی مثل کے ذریعے اس کے ہم مثل کو جاننا، اسے کہتے ہیں مساوی سے مساوی پر استدلال کرنا یا مساوی کو جاننا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان کو دیکھنے سے آپ کو یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا بچہ بھی انسان ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ شیر کو دیکھتے ہیں تو شیر کو دیکھ کر آپ کو یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہوگا۔ تو اسے کہتے ہیں مساوی سے مساوی کی معرفت حاصل کرنا۔ اور تیسرا طریقہ ہے نظر و استدلال کا، وہ ہے معلول سے علت پر استدلال کرنا، معلول سے علت کو جاننا، یعنی ایفیکٹ کے ذریعے کاز کا علم حاصل کرنا۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ اب تیسرے طریقے کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور براہ راست آپ سورج کو نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ کی ونڈو سے دھوپ آپ کے کمرے میں آتی ہے، تو دھوپ کے ذریعے آپ کو سورج کے طلوع ہونے کا علم حاصل ہوگا۔ تو اسے کہتے ہیں معلول سے علت پر استدلال کرنا یا معلول سے علت کو جاننا، اثر کے ذریعے مؤثر کو جاننا۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ اب ہم نے یہ جو آپ کے سامنے تین عقلی طریقے بیان کیے نظر و فکر اور استدلال کے، ان میں سے جو ابتدائی دو طریقے ہیں ان دو طریقوں سے اللہ رب العالمین کے وجود کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان دو طریقوں سے اللہ رب العالمین کے وجود کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر پہلا طریقہ تھا علت سے معلول کو جاننا۔ اب اگر کوئی اس اصول کے تحت اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا چاہے گا تو اسے اللہ کے وجود کا علم حاصل نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ جس کے وجود کی کوئی علت ہو تو وہ اپنے موجود ہونے میں، اپنے وجود میں، اپنے ہونے میں اس علت کا محتاج ہوا کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنے موجود ہونے میں، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ واجب الوجود ہے، مستقل بالذات ہے، بلکہ تمام کی تمام کائنات اپنے ہونے میں اور اپنے وجود میں اس ایک ہستی کی محتاج ہے۔ اسی طرح جو دوسرا طریقہ استدلال ہم نے آپ کو بیان کیا، مساوی سے مساوی کی معرفت حاصل کرنا، تو اگر کوئی اس طریقے کے مطابق اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا چاہے گا، اس کے وجود کا علم حاصل کرنا چاہے گا کہ وہ موجود ہے، تو اسے اس طریقے سے وجود باری تعالیٰ کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی مساوی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اور وہ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو جب اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے جو ہے وہ اس کی مثل کو بنیاد بنا کر اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بے مثل ہے، وہ تو بے نظیر ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس دوسرے طریقے میں بھی غور و فکر کر کے آپ کو اللہ رب العالمین کے وجود کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب رہ جاتا ہے عقلی طور پر تیسرا طریقہ، یعنی معلول کے ذریعے علت کا علم حاصل کرنا، اثر کے ذریعے مؤثر کو جاننا۔ یہ جو تیسرا طریقہ ہے نظر و فکر کا، نظر و استدلال کا، اللہ رب العالمین نے اسی تیسرے طریقے کے مطابق ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کلام پاک میں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ہمیں جا بجا کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنی نفوس میں غور کرو، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرو، اسی طرح آفاق میں غور کرو، دن اور رات کے اختلاف میں غور کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات میں غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کائنات معلول ہے، یہ ایک اثر ہے، اور ہر اثر اپنے مؤثر پر دلالت کرتا ہے۔ یہ کائنات جو ہے وہ
مخلوق ہے اور ہر مخلوق اپنے بنانے والے یعنی کہ خالق کی ذات پر دلالت کرتی ہے۔ تو لہذا اس تیسرے طریقے کے مطابق اللہ رب العالمین کے وجود کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اب جتنے بھی ملحدین ہیں یا وہ سائنسدان کے جو کائنات میں غور و فکر تو کرتے ہیں، تفکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے وجود کے وہ انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابتدائی دو طریقوں کے مطابق کائنات میں تفکر کرتے ہیں۔ وہ اس کائنات میں ہر چیز کی علت کو تلاش کرتے ہیں، وہ اس کائنات میں مساوی کے ذریعے مساوی کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کے وجود کی تو کوئی علت ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے کوئی مساوی نہیں ہے، اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس طریقے کے مطابق وہ کبھی بھی خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو سکتے یا خدا کے وجود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان دو طریقوں کے مطابق انہیں مادی اشیاء میں علت اور معلول اور ان میں موجود قوانین کا تو علم حاصل ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جب کائنات میں غور کرتے ہیں تو ان مادی اشیاء کو بنیاد بنا کر خدا کے وجود کی بھی علت کو تلاش کرتے ہیں، اور خدا کے وجود کی جب کوئی علت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے انہیں اس علت کا سراغ مل سکتا ہے کہ وہ علت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خدا اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی کفار کے متعلق کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ زمین اور آسمان میں، یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں کہ جن سے یہ گزرتے ہیں لیکن ان سے اعراض کیے ہوئے ہیں، ان سے بے خبر ہیں، صرف نظر کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی کتنی نشانیاں ہیں کہ جن کو یہ دیکھتے ہیں، جن کے پاس سے یہ گزرتے ہیں، ان کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن ان میں تفکر نہیں کرتے۔ اگر یہ صحیح معنوں میں درست اس میں غور و فکر کریں تو وہ نشانیاں انہیں بتائیں گی کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، میں خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ وہ کائنات کی چیزیں انہیں بتائیں گی کہ ہم خود بخود عدم سے وجود میں نہیں آئے، بلکہ ایک ہستی ہے کہ جس نے ہمیں وجود کا جامہ پہنایا ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ لہذا جو ہے وہ اس تیسرے طریقے کے مطابق ہی اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام کائنات ایک ایجاد ہے، اور ہر ایجاد کا ایک موجد ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات آثار ہے اور ہر اثر کا ایک مؤثر ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات حوادث ہیں، اور ہر حادث کے لیے جو ہے وہ ایک محدث ہوا کرتا ہے کہ جو اسے عدم سے وجود بخشتا ہے۔ تو جب ہم اس نظام کائنات کو دیکھتے ہیں تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس نظام کو چلانے والی ایک ہستی ہے۔ لہذا جو ہے وہ ان تمام کی تمام مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ان تمام موجودات کی، ان تمام مخلوقات کے لیے ایک ایسی علت کا ہونا ضروری ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہ ہو، اور وہ علت ایسی ہو کہ اس علت نے اس تمام کائنات کو وجود بخشا ہو، وہ علت اس کائنات جیسی نہ ہو، وہ قدیم ہو، ہمیشہ سے ہو۔ وہ اس لیے کہ ہمارے مشاہدات اور تجربات سے یہ امر قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات میں ہر شے کا کوئی سبب ہوا کرتا ہے، ہر شے کے لیے کوئی علت ہوا کرتی ہے۔ یعنی اس عالم میں، اس کائنات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر شے وجود میں آنے کے لیے کسی علت کی محتاج ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی علت ہوتی ہے، اور وہ کسی سبب کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ تو جب ہر ممکن کے لیے ایک سبب ہے، پھر اس سبب کے لیے ایک سبب ہے، تو اس طرح اگر اسباب اور مسببات کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے تو ان کا کوئی اختتام نہیں ہوگا، اور ایک لامتناہی سلسلہ لازم آئے گا۔ یعنی ہر علت کی ایک علت ہو، پھر اس علت کی آگے علت ہو، پھر اس علت کی آگے علت ہو، اس طرح ایک لا انتہا تک سلسلہ جائے گا، اور اسے تسلسل کہتے ہیں۔ اور عقل جو ہے وہ تسلسل کو محال ٹھہراتی ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ عقل کے نزدیک جو ہے یہ تسلسل کے کوئی اختتام ہی نہ ہو، اس کو وہ باطل ٹھہراتی ہے کہ ایک علت کی کوئی علت ہو، پھر اس کی آگے علت ہو، پھر اس طرح علت کی علت، علت کی علت، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ لا انتہا تک جائے۔ تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ تمام کے تمام اسباب اور مسببات، یعنی اس کائنات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو چونکہ یہ اسباب اور مسببات کے اوپر مشتمل ہے، علت اور معلول کے اوپر مشتمل ہے، تو یہ تمام اسباب اور مسببات، علت اور معلول کا سلسلہ اخیر میں جا کر ایک ایسی علت پر ختم ہو کہ جو علت اپنے وجود میں کسی اور علت کی محتاج نہ ہو۔ وہ اپنے وجود میں
کسی اور علت کی محتاج نہ ہو، بلکہ یہ تمام کے تمام اسباب اور مسببات اپنے موجود ہونے میں اس علت حقیقی کے محتاج ہوں، اور وہ علت حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اسی نے اس کائنات کو عدم سے وجود دیا ہے۔ یہ کائنات پہلے نہیں تھی، اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ اسی طرح اسباب اور مسببات کے سلسلے کو جو ہے وہ مانتے جائیں گے اور ان کا کوئی اختتام نہیں ٹھہرائیں گے کسی ایک ایسی علت کے اوپر کہ جو اپنے وجود میں کسی اور علت کی محتاج نہ ہو، تو اس سے تسلسل لازم آئے گا اور عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ناظرین کرام، سابقہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، اور اس پر آپ کے سامنے دلائل عقلیہ اور دلائل شرعیہ بھی پیش کیے تھے۔ تو جب یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے تو یہ حادث ہے، اور تمام اہل عقل، اہل دانش کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر حادثے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی حادثہ بغیر سبب کے نہیں ہوا کرتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی انسان کی آواز کو سنتے ہیں تو انسان کی آواز کو سننے سے آپ کی عقل اس بات کا تقاضا کرے گی کہ انسان موجود ہے، یعنی انسان کی آواز اثر ہے اور وجود انسان مؤثر ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی عمارت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس عمارت کا کوئی بانی ہے، وہ عمارت خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ آپ کسی تحریر کو دیکھتے ہیں، کسی کتابت کو دیکھتے ہیں، کسی کتاب کو دیکھتے ہیں تو آپ کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ تحریر خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا کوئی کاتب ہے جس نے اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، آپ ایک خوبصورت حسین و جمیل تصویر کو دیکھتے ہیں تو وہ تصویر بھی اپنے مصور پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے کہ جس نے اس تصویر کو بنایا ہے۔ یعنی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر اثر کا ایک مؤثر ہوا کرتا ہے۔ بلکہ یہ شعور جو ہے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جن کی عقل ابھی کمال تک نہیں پہنچی ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ ہو جو کرول کرتا ہو، وہ کہیں پر کھیل رہا ہے اور آپ جو ہے اس کی پسندیدہ چیز، اس کی توجہ اس طرف ہوئے بغیر اٹھا لیں، تو جب اس کی توجہ ہوگی تو وہ روئے گا اور یہ تقاضا کرے گا کہ کون ہے کہ جس نے میری چیز کو اٹھایا یا میری پسندیدہ چیز کو اٹھایا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے بچے کے شعور میں بھی یہ بات ہے، اس کی فطرت میں بھی یہ بات ہے کہ کوئی بھی حادثہ بغیر جو ہے وہ محدث کے واقع نہیں ہوتا۔ اگر میری چیز غائب ہوئی ہے تو کوئی ذات ہے کہ جس نے اس کو اٹھایا ہے۔ بلکہ یہ شعور تو جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہرن جو ہے وہ شیر کی آواز کو سن لے، تو جب وہ شیر کی آواز کو سنتا ہے تو اس کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے۔ وہ اس لیے کہ شیر کی آواز سے اسے شیر کے وجود کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ سانپ کی آواز کو سن لے تو وہ خوف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ سانپ کی آواز کے ذریعے اسے سانپ کے وجود کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر اثر اپنے مؤثر پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں تو یہ تمام کے تمام کائنات جو ہے وہ ایک اثر ہے، یہ تمام کے تمام کائنات ایجاد ہے، یہ تمام کے تمام کائنات مخلوق ہے۔ تو ہر مخلوق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے۔ اسی طرح ہر ایجاد اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرا کوئی موجد ہے۔ ہر اثر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا کوئی مؤثر ہے۔ ہر نظام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی نظام چلانے والا ہے۔ ہر ترتیب اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی مجھے ترتیب دینے والا ہے۔ تو اس کائنات کا جب ہم مرتب نظام دیکھتے ہیں، اس کائنات میں جب ہم ترتیب دیکھتے ہیں، اس کائنات کی جب ہم ایجادات کو دیکھتے ہیں، مخلوقات کو دیکھتے ہیں، عالم نباتات کو دیکھتے ہیں، عالم جمادات کو دیکھتے ہیں، عالم انس کو دیکھتے ہیں، ان تمام مخلوقات کو دیکھتے ہیں، آفاق کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، دن اور رات کے اختلاف کو دیکھتے ہیں، تو ہماری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ تمام کے تمام خود بخود وجود میں نہیں آئے، بلکہ کوئی ہستی ہے کہ جس نے انہیں وجود کا جامہ پہنایا ہے۔ وہ اس لیے کہ کوئی بھی شے عدم سے وجود میں خود بخود نہیں آ سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شے ہو ہی نہ اور پھر وہ وجود میں خود بخود آ جائے۔ لہذا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر کوئی شے نہ ہونے سے ہونا ہوئی ہے، عدم سے وجود میں آئی ہے، تو کوئی ہستی ہے کہ جس نے اسے وجود بخشا ہے۔ اب جب کوئی شے اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی ہستی کی محتاج ہوگی تو پھر وہ شے اپنی بقا کے لیے بھی اسی ہستی کی محتاج ہوگی۔ لہذا یہ کائنات جس طرح عدم سے وجود میں آئی اور وجود میں آنے کے لیے اپنے خالق کی محتاج ہے، اسی طرح یہ اپنے باقی رہنے میں بھی اسی خالق کی محتاج ہے۔ تو یہ کائنات ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر وقت اپنے بنانے والے کی محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو چلاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر یہ کائنات نہ چل سکتی ہے، نہ باقی رہ سکتی ہے۔ یہ کائنات اپنی بقا میں بھی اسی ہستی کی محتاج ہے۔ لہذا جیسا کہ سابقہ درس میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے،
تو عدم اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یعنی عدم سے وجود میں آنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جس نے اسے وجود بخشا ہے، اور وہ ہستی ایک ایسی علت حقیقی ہے کہ جو اپنے وجود میں، اپنے موجود ہونے میں کسی اور علت کی محتاج نہیں ہے، وہ قدیم ہے، اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے وہ تنہا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور اس بادشاہ کو اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہوا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ کائنات آیا خود بخود وجود میں آئی ہے یا کسی نے اسے بنایا ہے، اور اس کے دل میں وساوس آنے لگے، اور اس کا یہ نظریہ پختہ ہونے لگا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بڑا دانا تھا، عقل مند تھا، ذہین تھا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس نے کوئی ترکیب سوچی کہ کسی طریقے سے بادشاہ کے دل سے اس وسوسے کو، اس شک کو دور کیا جائے اور خدا کے وجود پر اسے قائل کیا جائے۔ تو اس وزیر کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر سال بادشاہ کو ایک پرتکلف دعوت کیا کرتا تھا کسی مقام پر۔ اس برس اس نے یہ کیا کہ ایک بیاباں میں، صحرا میں اپنے ماتحتوں کو یہ حکم دیا کہ اس صحرا میں ایک بہترین محل کو تعمیر کریں، اس کے بڑے بڑے جو ہے وہ برج بنائیں، اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغات تیار کریں، تالاب تیار کریں، اور وہاں پر جو ہے وہ بادشاہ کی دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ وزیر بادشاہ کو اس مقام پر لے کر گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ایک بیابان میں، ایک صحرا میں، ایک ایسے مقام پر کہ ارد گرد قریب کوئی ایسی آبادی نہیں ہے، وہاں پر اتنا حسین اور جمیل خوبصورت محل تعمیر ہے، اور اتنا بہترین تالاب ہے، باغات ہیں، اتنے اونچے اونچے برج ہیں، تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے کیسے تعمیر کیا؟ تو وزیر نے کہا کہ جناب محترم، مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ یہ محل جو ہے آج سے کچھ دنوں پہلے تک یہاں پر نہیں تھا، یہاں پر تو صرف صحرا تھا، مٹی تھی اور کچرا پڑا ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ دنوں کے اندر خود بخود وہ مٹی جو ہے وہ محل کے اندر تبدیل ہو گئی، خود بخود یہاں پر باغات ایک ترتیب کے اندر تیار ہو گئے، تالاب بھی خود بخود بن گیا، اور یہ برج جو آپ اتنے اونچے اونچے دیکھ رہے ہیں یہ بھی خود بخود یہاں پر بن چکے ہیں۔ تو جب وزیر نے اس طرح کا جواب دیا تو بادشاہ بڑا غصے میں آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو یا میں کوئی مجنون ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا خوبصورت محل خود بخود تعمیر ہو جائے، یہ باغات خود بخود بن جائیں، یہ جو تالاب تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے اتنا حسین جمیل، یہ خود بخود وجود میں آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وزیر نے جواب دیا کہ بس یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب اتنا چھوٹا سا محل بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، یہ اتنا خوبصورت باغ بغیر ترتیب دینے والے کے اور اگانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، یہ اتنا بہترین تالاب بغیر تخلیق کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو پھر یہ عالم علوی اور سفلی، یہ کواکب، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ عالم انسان، یہ موجودات، یہ جمادات، یہ نباتات خود بخود وجود میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ نظام، یہ ترتیب، اس کائنات کا ایک مرتب نظام، یہ دن اور رات کا اختلاف، یہ موسموں کی تبدیلی خود بخود وجود میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو بادشاہ کو جو ہے وہ اس کی یہ بات دل پر لگی، اور جو شکوک و شبہات اس کے دل میں تھے وہ دور ہو گئے، اور وہ اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لے آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام کائنات اپنے بنانے والے کے وجود کا پتہ دیتی ہے، اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہاں میرا کوئی بنانے والا ہے، میں خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ آپ دیکھیں اس کائنات کو عالم کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین رب العالمین ہے اور عالمین کا رب ہے۔ تو عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ عالم کا مطلب ہے معرفت اور پہچان کا ذریعہ۔ تو اس کائنات کی ہر شے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، میں خود بخود وجود میں نہیں آئی، میں خود بخود تخلیق میں نہیں آئی، میں ایک مصنوع ہوں تو میرا ایک صانع ضرور ہے، میں اثر ہوں تو میرا ایک مؤثر ضرور ہے، میں حادث ہوں تو میرا ایک محدث ضرور ہے۔ تو کائنات کی ہر شے ہمیں بتاتی ہے، یہ پہچان کرواتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، ہم عدم سے وجود میں آئے ہیں تو ہمیں کوئی وجود بخشنے والا ہے۔ اس لیے اس کائنات کو عالم کہا جاتا ہے کہ عالم کا معنی ہے معرفت کا ذریعہ، معرفت کا آلہ، پہچان کا آلہ، پہچان کا ذریعہ۔ تو یہ کائنات ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور عقل کا یہ جو تیسرا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ معلول کے ذریعے علت کو جاننا، یعنی اثر کے ذریعے مؤثر کا علم حاصل کرنا، اسی طریقے کے مطابق اللہ کے وجود کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے،
ہمارے دل کو طیب اور طاہر کر دے، اور عقیدہ اسلامیہ کے مطابق ساری زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اسی عقیدے کے مطابق موت بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔